أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو زندگی اب جنت کی طرح آسان نہ رہی۔ آدم علیہ السلام روز محنت کر کے خوراک تلاش کرتے، گھر بناتے اور اپنی فیملی کی حفاظت کرتے۔ جنگل کے جانوروں سے بچنا، سردی گرمی جھیلنا، یہ سب ان کا امتحان تھا۔ حوا علیہ السلام ان کی مددگار بن کر بچوں کی پرورش کرتی، اور آدم علیہ السلام کا حوصلہ بڑھاتی رہی، اور اس طرح انسان کی کہانی شروع ہوئی محنت، صبر اور اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے وعدہ فرمایا، جب میری طرف سے رہنمائی آئے گی، جو اسے فالو کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ بچے بڑے ہو گئے اور فیملی ایک سادگی بھری زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی برکتوں سے ان کی روزی پوری ہوتی تھی۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا، زمین کو جھومتا، فصل اگاتا۔ حابیل جانوروں کی دیکھ بھال کرتا، بکریاں، بھیڑ اور گئی پلتا۔ جلدی ہی ان کی کہانی ایک امتحان کا روپ لینے والی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر بیٹے کا نکاح اس کے بھائی کی ہمشیرہ ٹوین سسٹر سے کروایا جائے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ سنا دیا، مگر یہیں سے فتنہ شروع ہوا۔ قابل اپنے لیے طے کی گئی بیہن سے خوش نہ تھا اور اس کے دل میں جلن اور غصہ بڑھ گیا۔ قابل کو اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہیں آیا۔ اس کے نزدیک حابیل کی ہمشیرہ اس کی اپنی بہن کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ قابل نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ پسند کیا بلکہ اپنے والد آدم علیہ السلام کی نصیحت کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے دل میں ضد، غصہ اور نفرت بڑھ گئی۔ یہی ضد آگے چل کر اس کی تباہی کا سبب بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں بیٹے قابل اور حابیل اپنے رب کے نام پر قربانی پیش کریں، اور جس کا قربانی اللہ قبول کرے گا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ حابیل نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب سے بہترین بکرا قربانی کے طور پر پیش کیا، جبکہ قابل نے اپنی فصل کا سب سے خراب حصہ اللہ کے حضور رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابل کی قربانی اس کی نافرمانی اور بے اخلاصی کی وجہ سے رد کر دی گئی۔ یہ قابل کے دل میں جلن اور غصہ کا سبب بنا۔ اور اے نبی، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو۔
کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا. مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی, پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے, اور ظالموں کی یہی سزا ہے. جیسے کہ امید تھی قابل نے اپنے بھائی کی نصیحت پر دھیان نہ دیا. جالن اور غصے کے نشے میں اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حابیل پر وار کر دیا. حابیل فوراً شہید ہو گیا. یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا, پہلی موت تھی جو زمین پر واقع ہوئی. جب قابل کا غصہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہوا تو اس کے دل پر پچھتاوا چھا گیا. اس سے اپنے بھائی کی موت پر شدت سے افسوس ہونے لگا. قابل شرمندگی اور گناہ کے بوجھ تالے دب گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قابل کو ایک عجیب منظر دکھایا. اس نے دیکھا کہ 2 کوے لڑتے ہیں اور ان میں سے ایک مر جاتا ہے. زندہ کوا اپنے پروں سے مٹی کھوداتا ہے اور مارے ہوئے کوے کو ڈھانک دیتا ہے. یہ دیکھ کر قابل سمجھ گیا کہ اس سے اپنے بھائی حابیل کو کس طرح دفن کرنا چاہیے. اس نے شرمندگی سے کہا, افسوس, میں نے اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھک دیتا. اس طرح انسانیت کی تاریخ کا پہلا دفن عمل میں آیا. اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. کہنے لگا, ہائے کمبختی, مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. جلدی ہی آدم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا پیارا بیٹا حابیل اب زندہ نہیں رہا. آدم علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا. انہوں نے اپنے فرزند کے خون کا دکھ محسوس کیا اور گہری اداسی میں ڈوب گئے. یہ انسانیات کا پہلا غم تھا جو ایک والد کے دل پر گزرا. آدم علیہ السلام غم سے بھر گئے. انہوں نے دونوں بیٹوں کو کھو دیا. حابیل قتل ہو گیا اور قابل شیطان کے وسواسوں کا شکار بن گیا. ٹوٹے دل کے ساتھ آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, لیکن دکھ کے باوجود صبر کیا اور وہ ذمہ داریاں پوری کرتے رہے جو اللہ نے ان کے ذمہ رکھی. ایک دن آدم علیہ السلام جو بہت بیمار تھے اپنے بچوں سے کہنے لگے, میرے پیارے بچوں, مجھے جنت کے پھلوں کی خواہش محسوس ہو رہی ہے. اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے بچے نکل پڑے تاکہ جنت کے پھل لے کر آئیں. ان کے دل میں اپنے بیمار باپ آدم کی خدمت اور محبت کے جذبات بھرے ہوئے تھے. فرشتے نے آدم علیہ السلام کے بچوں کو کہا, جلدی گھر لوٹ جاؤ, تمہارے والد کا وقت قریب ہے. یہ سن کر بچے غمزدہ ہو گئے اور فرشتوں کے ساتھ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ گھر پہنچے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی. انہوں نے ان کی تجہیز و تکفین کی تیاری کی. انہیں کفن میں لپیٹا, قبر کھوڑی اور انہیں اس میں دفن کر دیا. یہ تھا انسانیت کا پہلا جنازہ اور دفن. فرشتوں نے آدم کے بچوں سے کہا, اے بنی آدم, یہ تمہاری روایت ہوگی موت کے وقت. جب بھی تم میں سے کسی کا انتقال ہوگا اس کی تجہیز و تکفین اسی طرح کی جائے گی. آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے فرزند شیس علیہ السلام ان کے جانشین بنائے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بھی نبی بنایا اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کریں. ان تصویروں کے چہرے صرف تصور کے لیے ہیں, انہیں اصل سمجھ کر یاد نہ کریں.